بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے انداز میں اور مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں کے ساتھ لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ کیا واقعی ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ ہم ہر جگہ اڈوں پر، گاڑیوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، دکانوں میں، ہر طرف بھیک مانگنے والے ہمیں ملتے ہیں؟ آخری یہ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ اس میں خواتین بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی۔ اصل میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں ایک رسم چل پڑی ہے، ایک آسان قسم کی تجارت اور آسان قسم کا بزنس۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں ایسے گینگز، ایسے لوگ ہیں جو بے سہارے بچوں یا جو بے سہارا بوڑھی خواتین، بوڑھے، ان کو 2 وقت کی روٹی دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، اور ان کا مکمل ایک گروپ بنا کر سارا دن ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ جب شام کو واپس ہو جاتے ہیں تو ان سے پیسے لے لیتے ہیں اور ان کو کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی انداز میں نہیں ہوتا، پورے ملک کے سطح پر، بڑے شہروں میں خصوصاً ہر جگہ اس طرح کے گینگ بنے ہوئے جو معذور بے سہارا لوگوں کے ذریعے سے بھیک منگواتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم نے آج تک اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہی چیز بنیاد بنتی ہے بچوں کے اغوا کاری کا، بچوں کے معذوری کا۔ بہت سارے دربار ایسے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کے معذور لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور پھر ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ یہ ہم جو اڈوں میں دیکھتے ہیں، بازاروں میں پڑے ہوئے معذور لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ سب اور ان کے پیچھے وہ خفیہ گینگز، وہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ان سے یہ بھیک منگواتے ہیں۔ آج سے بہت سال پہلے ایک صحافی تھا جس نے اوصاف اخبار کے تھرو ان بھیک منگتوں پر تحقیق شروع کر دی۔ عجیب عجیب انکشافات ہوئے۔ ایک میں اپنے قائرین کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ ایک رپورٹ اس نے لکھی تھی، پنجاب کے کسی بڑے شہر کا نام لیا تھا کہ اس طرح تفتیش کرتے ہوئے وہ ایک گٹرنما پل کے نیچے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں 10-12 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ سے معذور ہے، کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر معذور ہے، پیر کاٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑی ہوئی ہے، کسی کا جبڑا ٹوٹا ہوا ہے۔ مختلف قسم کے معذور بچے وہاں پر ہیں۔ جب انہوں نے وہاں سے وہ رپورٹ لکھ کر دی
اور اخبار میں شائع کر دیا اور بتا دیا کہ ان معذور بچوں کے معذوری کے پیچھے ان گینگز اور مافیاز کا ہاتھ ہے جو اس طرح کا کام کر کے بچوں کو معذور کرتے ہیں اور پھر ان سے بھیک منگواتے ہیں، تو کچھ دن بعد اس صحافی کو اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا۔ اصل میں یہ کوئی معمولی گینگ نہیں ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب ایک اور وبال بھی چل پڑا ہے کہ لوگ مدارس کے نام پر، فلاحی اور رفاہی اداروں کے نام پر، چندے کے نام پر بھیک مانگتے ہیں۔ ایسے چندگیروں کو، ایسے مافیاز کو لگام کون دے گا؟ انفرادی طور پر نہ تو آدمی اس طرح کر سکتا ہے اور نہ کسی کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے۔ ریاست کو، ریاستی اداروں کو ان چیزوں کی روک تھام کرنا بہت ضروری ہے۔ آئندہ ہم اسی طرح کے انکشافات پر مشتمل ویڈیوز اپنے ناظرین کے نظر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔